یہ ہے ڈیرین گیپ، کولمبیا اور پاناما کے بارڈر کے بیچ دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ۔ اس 100 مائل کے ایریا کو کراس کرنا موت کی گھاٹی سے گزرنے کے برابر ہے۔ اسی ایریا کی وجہ سے آج بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کسی بھی روڈ یا ریل نیٹ ورک سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں صرف 7 دفعہ اس پورے ایریا کو کسی بھی کار یا جیپ کے ذریعے کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے اس ایریا کو کراس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر سال ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ساؤتھ امریکن کنٹریز، خاص طور پر کولمبیا، ایکواڈور اور وینیزویلا سے اس ایریا کو کراس کر کے ایک اچھی زندگی کا خواب لیے سینٹرل نارتھ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2022 میں 1 لاکھ لوگوں نے اس ڈیرین گیپ کے ذریعے میکسیکو اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس جانے کی کوشش کی، لیکن ان 1 لاکھ میں سے 100 لوگ اس گیپ کو کراس کرتے ہوئے مر گئے۔ آخر اس 100 مائل کے ایریا میں ایسا کیا ہے کہ اس دنیا کا سب سے خطرناک علاقہ مانا جاتا ہے، اور اتنا پیسہ اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک اس ایریا میں روڈ یا ریل نیٹ ورک بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہم 21 سینچری کے دور میں ہیں، جہاں تپتے ہوئے ریگستان میں بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ شہر بنائے گئے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے ایریا میں روڈز یا ریل بنانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس کی 4 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے خطرناک موسم۔ ڈیرین گیپ لائن آف ایکویٹر سے کچھ 100 کلومیٹر اوپر ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم کافی گرم ہوتا ہے، اور پھر نارتھ اور ساؤتھ میں اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز ہیں، جس کی وجہ سے ہیومیڈیٹی بھی کافی ہائی ہوتی ہے۔ اس سارے ایریا میں بہت زیادہ گھنے جنگلات ہیں، اور پورے سال میں لگ بھگ 365 دنوں میں سے 330 دن یہاں بارش ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر فلیش فلوڈز آتے ہیں بلکہ پہاڑوں پر اکثر لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اتنی بارش اور فلڈ کی وجہ سے یہاں کنسٹرکشن کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کنکریٹ ہو یا سیمنٹ ہو، ان سب کو سوکھنے کے لیے خشک اور گرم موسم چاہیے، اور اگر ان سب کا توڑ کر بھی لیا جائے تو یہاں دوسری سب سے ڈینجرس چیز ہے خطرناک جانور اور کیڑے مکوڑے۔ ہماری پوری زمین میں اتنے زہریلے سانپ، مکڑیاں اور مچھر کہیں نہیں پائے جاتے جتنے اس ڈیرین گیپ میں ہیں، اور پھر کیونکہ اس سارے ایریا میں دور دور تک کوئی ہاسپٹل، کوئی گھر، کچھ بھی نہیں، تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ لے تو آپ کا بچنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اس لیے یہاں سے گزرنے والے اکثر لوگ ملیریا، ڈینگی، سانپ کے زہر یا پھر دریا میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ امریکہ اور دوسرے کنٹریز کے لیے یہاں پر روڈ بنانا بالکل امپاسبل ہے۔ ہاں، ایکسپینسو ضرور ہوگا، مشکل بھی ہوگا، مگر امپاسبل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر روڈ یا ریل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی؟ اصل میں کچھ کنٹریز چاہتی ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی روڈز یا ریلوے بنے، خاص طور پر امریکہ اور پاناما۔ دراصل 19 سینچری میں پاناما کولمبیا کا ہی ایک پروونس ہوتا تھا، مگر اسی ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کے لیے پاناما پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل تھا۔ کولمبین گورنمنٹ کے لیے پاناما سے کنیکٹڈ رہنے کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ تھا سمندر کے ذریعے۔ اسی ڈسکنیکشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاناما نے کولمبیا سے آزادی کے لیے ایک موومنٹ شروع کی، اور 20 سینچری میں اس موومنٹ میں ایک رائزنگ سپر پاور نے بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کیا، جس کا نام تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ دراصل امریکہ کی پاناما کینال میں بہت دلچسپی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کینال کا کنٹرول اس کے پاس ہو، کیونکہ پاناما کینال کی کنسٹرکشن سے پہلے ایسٹرن اور ویسٹرن امریکہ میں ٹریڈز بہت مشکل تھا۔ ساری شپس کو پورا ساؤتھ امریکہ کراس کر کے امریکہ کے ویسٹرن یا ایسٹرن کوسٹ تک جانا پڑتا تھا، تو امریکہ کی ایسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ لائن آپس میں ڈسکنیکٹڈ تھی، اور اسی کا حل نکالنے کے لیے یہ آرٹیفیشل کنال بنائی گئی۔ اس کے بعد امریکہ کی نہ صرف ٹریڈ شپس بلکہ نیوی بھی اب بہت آسانی سے کچھ دنوں میں ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک جا سکتی تھی، اور اس وقت یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ تھا کہ جو بھی پاناما کنال کو کنٹرول کرے گا وہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ویکنس کو کنٹرول کرے گا۔ اب کولمبیا اس زمانے میں اس کنال کا کنٹرول امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور اسی لیے امریکہ نے پاناما کے انڈیپینڈنس موومنٹ میں اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 1903 میں پاناما ایک انڈیپینڈنس کنٹری بن گیا، اور امریکہ پاناما کو ریکگنائز کرنے والا سب سے پہلا ملک تھا۔ پاناما کی گورنمنٹ نے بدلے میں امریکہ کو اس کینال کے آس پاس کی ساری زمین پرماننٹ لیز پر دے دی، اور 1999 تک یہ سارا ایریا امریکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہا۔ پھر 1999 میں اس کینال کا کنٹرول پاناما کو واپس کر دیا گیا، مگر آج بھی
ये चौक पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का लगभग 6% ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इस चौक पॉइंट से गुजरता है। ये ही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल लगभग 13 से 14 हजार कार्गो शिप इस रास्ते से गुजरते हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक ही रास्ता है। अब अगर वापस डैरियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और स्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहां की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहाँ पर पनामा के कोस्ट गार्ड अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खतरा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पनामा में पहुंचकर पनामा कैनाल को डैमेज ना कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अगर पनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रेल या रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी लें तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हम आते हैं डैरियन गैप को डेवलप ना करने की आखिरी वजह पर, और वो है इलीगल माइग्रेशन को रोकना। दरअसल लैटिन अमेरिका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिहाज से नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। साउथ अमेरिका के ज्यादातर कंट्रीज करप्शन, वीक गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का शिकार है, जिसकी वजह से लाखों लोग एक अच्छी जिंदगी के लिए अपने कंट्रीज छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। और इन सब लोगों के लिए कुछ ही मील दूर अमेरिका से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। अब अमेरिका पिछले कुछ सालों से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त कर चुका है, जिसके बाद इन लोगों के पास एक ही हल बचता है कि वो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जान खतरे में डालकर इस डैरियन गैप से गुजरना होगा। हर साल हजारों लोग इस गैप के जरिए सेंट्रल अमेरिका और फिर मैक्सिको के जरिए अमेरिका में इंटर होते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ और सिर्फ ये डैरियन गैप है। डेंगू, मलेरिया, जहरीले सांप, लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, डाकू, 10 दिन के इस सफर में आपको इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इतने खतरनाक रास्ते के बावजूद हर साल इस गैप को क्रॉस करने वालों के नंबर्स में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुर्बत और भूख से तंग लोगों के पास और कोई चॉइस बची ही नहीं। कितने ही लोग इस सफर में मारे जाते हैं और जो बच भी जाते हैं उनमें से ज्यादातर साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके होते हैं। भूख भी इंसान से क्या क्या करवाती है। इन्हीं गरीब लोगों को अमेरिका तक पहुंचाने से रोकने के लिए इस डैरियन गैप में कोई रेल या रोड नेटवर्क नहीं बनाया जाता और शायद आने वाले कई सालों तक ऐसा ही रहेगा। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों है? जहां एक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, वहीं बाकी कंट्रीज गुर्बत और भूख के दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।